اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت سے متعلق دیکھیے، قیامت کا جو صحیح وقت ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کتنا عرصہ باقی ہے، لیکن نشانیاں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، علامات بتائی ہیں، ان نشانیوں کو ہم اس میں بیان کریں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ قیامت کب آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتلائی ہیں سب ضرور پوری ہونے والی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے جو بھی نشانی بتائی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ قرب قیامت کے وقت حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خوب انصاف سے حکومت کریں گے۔ دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے فسادی لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بہت فساد مچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے۔ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے، تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ دیکھیں، یہ قیامت کی نشانیاں موٹی موٹی بیان کی گئی ہیں، ویسے تو چھوٹی نشانیاں بھی ہیں۔ مثلا اولاد نافرمان ہو جائے گی، لوگ ماؤں کے بجائے دوستوں کو زیادہ اہمیت دیں گے، اور اسی طریقے سے جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ بہت اونچی اونچی عمارتیں جیسے آج کل دنیا میں بن رہی ہیں، 100 منزلہ، 150 منزلہ اور کئی 100 میٹر بلند عمارتیں، فرمایا عمارتوں میں مقابلہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ایسی اولاد ہوگی جیسے اولاد نہ ہو بلکہ آقا جنے جا رہے ہیں۔ وہ اولاد ایسی ہوگی اتنی نافرمان جیسے یہ اولاد نہیں ہے، والدین ان کے غلام ہیں اور وہ ان کے آقا ہیں۔ تو یہ چھوٹی نشانیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں، مثلا امام مہدی وہ آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مختلف زمانوں میں دعویٰ کیا کہ ہم امام مہدی ہیں، ہم امام مہدی ہیں۔ جیسے زمانے قریب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے دعویٰ کیا تھا میں مہدی ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، پھر اس نے کہا میں براہ راست نبی ہوں، اور کبھی یہ کہتا تھا کہ میرے اندر تینوں باتیں جمع ہیں، میں مہدی بھی ہوں، مسیح بھی ہوں، نبی بھی ہوں۔ تو وہ تو خیر مخبوط الحواس اور اس کی جو عقل پر بھی شک کیا جاتا ہے جس قسم کی اس کی باتیں ہیں۔ تو امام مہدی ظاہر نہیں ہوئے ہیں بلکہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں۔ کوئی بھی آج تک جتنے جھوٹے مہدی ظاہر ہوئے سب نے خود دعویٰ کیا کہ ہم مہدی ہیں، اور سچے مہدی کی نشانی کیا ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ انہیں مکے میں حرم میں ملیں گے، ان سے کہیں گے امت کے حالات بہت خراب ہیں، امت بڑی پریشان ہے، لہذا آپ امام مہدی ہیں، آپ اس ذمہ داری کو قبول کریں اور امت کی رہنمائی فرمائیں۔ تو وہ بیچارے اس بوجھ اور بار کو اٹھانے سے انکار کریں گے اور مکے سے مدینے چلے جائیں گے۔ لوگ ان کے پیچھے مدینے جائیں گے ان کو راضی کرنے کے لیے، وہ مدینے سے مکے آ جائیں گے، اور بالآخر امت ان پر متفق ہو جائے گی، لوگ پہچان جائیں گے کہ یہی حقیقت میں مہدی ہیں، اور بیت اللہ کے دروازے اور حتیم کے درمیانی حصے میں یہ والی جو جانب ہے اس جگہ امام مہدی کے ظہور کا، ان کے آنے کا اعلان ہوگا اور لوگ اس مقام پر بیعت کریں گے۔ تو موٹی نشانی یاد رکھ لیں، جو امام مہدی اصل ہوں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ امت انہیں پہچانے گی۔ آج تک جتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے خود دعویٰ کیا ہے، لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ مہدی ہے۔ نمبر 2، پھر اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال جب ظاہر ہوگا
تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا میں کافروں کی قوت بہت بڑھ جائے گی، طاقت بہت بڑھ جائے گی، دجالی قوتیں بہت مضبوط ہو جائیں گی، اور جب یہ قوتیں بہت مضبوط ہو جائیں گی تو انتہا یہ ہوگی کہ دجال خود بھی آ جائے گا. دجال خود بھی آ جائے گا اور ہر جانب مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، مسلمانوں کا قتل عام ہوگا. اس کو اللہ رب العزت چند ایسی چیزیں عطا فرما دیں گے دجال کو کہ جنہیں دیکھ کر لوگوں کی آزمائش ہوگی. بڑے بڑے اختیارات اسے مل جائیں گے اور بارش برسائے گا، اسی طریقے سے مار کر زندہ کر سکے گا. تو لیکن اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے. ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اٹھا لیے گئے تھے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور نماز فجر کا وہ وقت ہوگا. اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا. کتنی واضح نشانیاں ہیں، موٹی موٹی نشانیاں ہیں، صاف نشانیاں ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے زمانے میں یہ کہا، کہنے لگا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں. تو اس کو کسی نے یاد دلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادیان میں نہیں آئیں گے بلکہ کہاں آئیں گے؟ دمشق میں آئیں گے. تو کہنے لگا دراصل لفظوں کا فرق ہے تھوڑا سا. اب جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے تو اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. کئی لفظوں کا فرق ہے، دراصل دمشق سے مراد قادیان ہے. پھر اس سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر 2 چادریں ہوں گی. آپ تو 2 چادریں پہنتے بھی نہیں ہیں، آپ کا لباس تو ہندوستانی لباس ہے، آپ اچکن اور کرتا پہنتے ہیں. کہنے لگا 2 چادروں سے مراد یہ ہے میری جسم میں 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے حصے میں ایک نیچے والے حصے میں. تو پھر اس سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جامع مسجد دمشق کے مینار پر اتریں گے. اس نے کہا کہ جی اس مسجد سے مراد قادیان کی میری مسجد ہے. تو پھر کسی نے توجہ دلائی، حضور بات اب بھی نامکمل ہے، آپ کی مسجد تو مراد ہو سکتی ہے لیکن اس کا تو مینار ہی نہیں ہے، اس کا تو مینار ہی نہیں ہے. تو اب اس نے مینار کی تعمیر شروع کرائی اور اس کے انتقال تک وہ نامکمل تھا، تعمیر پوری نہیں ہوئی تھی، اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی. تو یہ جھوٹے دعوے ہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو روز روشن کی طرح واضح ہوگا. اتنی واضح نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں کہ ان نشانیوں کو ہر عام اور ہر خاص آدمی پہچان لے گا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. وہ دجال کا قتل کریں گے، دجالی قوتوں سے جہاد فرمائیں گے، سارے عالم میں امن قائم فرمائیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، 40 سال سے زیادہ عرصہ دنیا میں رہیں گے، ان کا انتقال ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں آپ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بنے گی. آپ کی اب بتائیے جس امت کو اتنی واضح نشانیاں بتائی گئی ہوں وہ کسی جھوٹے دعوے دار کو کیسے قبول کر سکتی؟ ان میں سے کوئی نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر پوری نہیں اترتی. اچھا، پھر یاجوج و ماجوج آئیں گے. یہ وہ قوم ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ بڑا فساد مچاتے تھے. پھر سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار ایسی بنائی 2 پہاڑی دروں کے درمیان کہ جس سے وہ آبادی کی طرف آنا بند ہو گئے، انسانی آبادی کی طرف وہ نہیں آ سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، شام تک تھک جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں تو دیوار ویسی نظر آتی ہے. پھر وہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، روزانہ کا ان کا معمول ہے، اور کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے انسانی آبادیوں میں چلے جائیں جیسے پہلے جاتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوگا کہ جب شام کو کام ختم کریں گے تو ان کے سردار کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اسے گرا لیں گے. تو بس واقعتاً اگلے دن جب وہ آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے، تو جہاں شام کو دیوار چھوڑ کر گئے تھے دیوار اس دن اتنی ہی رہے گی، پوری نہیں ہوگی. وہ اسے آرام سے گرا لیں گے اور پھر انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد ہوگی حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوگا جیسے ہر بلند اور ہر پست مقام پر یہی نظر آ رہے ہیں. جیسے پہاڑوں سے پانی بہایا جائے تو
تو پانی کے ریلے نظر آتے ہیں، اس طرح سے ان کے ریلے اترتے ہوئے نظر آئیں گے اور انسانوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ بالآخر ایک بیماری اللہ ان میں پیدا فرمائیں گے اور اس بیماری سے ان کی ہلاکت ہوگی اور اتنی بڑی تعداد میں یہ مریں گے، ساری روئے زمین ان سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ اور بعض روایت سے ہی پتہ چلتا ہے، ان کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے، اتنے بڑے بڑے جسامت والے ان کے کان ہیں، ایک کان کو بچھائیں گے دوسرے کو اوڑھیں گے۔ ایسی عجیب و غریب یہ قوم ہے۔ دیکھیے آگے، قیامت سے متعلق جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اچھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج ایک دن مغرب سے نکلے گا، روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، قیامت کی نشانی ہوگی ایک دن مغرب سے نکلے گا اور لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے تو پہلے ہی خبر دی تھی، اور سمجھ جائیں گے کہ اب قیامت بالکل سر پر آ چکی ہے۔ اور ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اور مومن کی پیشانی پر مومن اور کافر کی پیشانی پر کافر لکھ کر بتائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ حضرت جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، سور کے پھونکنے سے زمین اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، یعنی سور پھونکنے کے بعد اور اس عالم کی تباہی کے بعد یہ تباہ و برباد عالم کچھ عرصہ اسی طرح پڑا رہے گا، جو بالکل تباہ و برباد ہونے کے بعد کچھ عرصہ کچھ زمانہ اسی کیفیت پر حال گزرے گا۔ شفاعت سے متعلق پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور اس سے پھر ساری مخلوقات پیدا ہو جائیں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے۔ پہلا سور ہوگا تو تباہی مچ جائے گی، دوسرا سور ہوگا تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دو سور ہیں جن میں سے پہلے کو نفخہ اولا، دوسرے کو نفخہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ آسان بھی کہہ سکتے ہیں پہلا سور اور دوسرا سور۔ وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر باری باری سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے، آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو نصب کی جائے گی، بھلے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ جنت سے متعلق جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین و سکون کے اسباب اور نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ دوزخ سے متعلق دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور نیک لوگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، چاہے کتنے زیادہ گناہ گار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ دیکھیں مومن نے اگرچہ گناہ گار ہو مسلمان، لیکن ایک دن ایمان کی برکت سے جہنم سے نکل جائے گا، اسے نکال دیا جائے گا، لیکن جو کافر ہے مشرک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گناہوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پکڑ فرمائے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ کسی کے جنتی ہونے سے متعلق جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بتلایا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ اکرام کا نام لے کر بتایا کہ یہ جنتی ہیں، 10 صحابہ اکرام مشہور ہیں، خلفائے راشدین مشہور ہیں، کچھ اور بھی حضرات ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔
اس کے علاوہ ہم کسی کو یقینی کہیں کہ یہ ضرور جنت میں جائے گا، ہم یہ دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے. اللہ کو پتا ہے کون جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا. اس کی لذت کے مقابلے میں ساری نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی. نمبر 46، دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے معراج کے موقع پر تو حضور نے دیکھا ہے، تو وہ اس دنیا کی بات نہیں ہے، وہ عالم بالا کی بات ہے. عالم بالا کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ عالم بالا میں آسمانوں پر عرش پر بلا کر آپ کو دیدار کرایا گیا ہے. خاتمے سے متعلق، عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے. ہمارا ایمان ہے اگر کوئی ایمان پر خاتمہ ہو تو انشاءاللہ بخشا جائے گا. اچھی حالت پر خاتمہ ہو تو بخشا جائے گا، بری حالت پر خاتمہ ہو تو جیسا عمل کیا ہوگا اس کے مطابق معاملہ ہوگا. توبہ سے متعلق، آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا کافر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ مقبول ہے. البتہ مرتے وقت جب روح نکلنے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، جب روح نکلنے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان. اس سے پہلے یعنی موت کا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے توبہ قبول ہے، اور جب موت کا مرحلہ شروع ہو جائے اس کے بعد پھر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے.